خلصنا يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین کی چوتھی اصل امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں امامت کی شرائط اور امام کے صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں عرض ہوا، پچھلے دروس میں عرض ہوا کہ امام کو چاہیے، امام المسلمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں اور ہر قسم کے خطاؤں، گناہ اور اشتباہات سے محفوظ اور مصون ہوں. اور اس پر دلیل ہم عقل حکم لگاتی ہے کہ امام المسلمین کو معصوم ہونا چاہیے. گناہ کار انسان مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتے. ہم شرع یعنی قرآن اور سنت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین اور بشریت کے ہادی اور رہبر و رہنما کو معصوم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں قرآنی دلیل پچھلے درس میں عرض ہوا، اور سنت پیغمبر سے دلیل جو سب پر واجب ہے، سنت پیغمبر کی پیروی اور سنت پیغمبر کا اتباع قرآن مجید کی صریح آیات کی روشنی میں سب پر واجب ہے. اور سنت پیغمبر میں سے متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک ہی روایت اور ایک حدیث الثقلین ہے، جس کے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان مطہر سے صادر ہونے میں کسی کلمے کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث متواتر ہے، صحیح السند ہے. تمام شیعہ سنی محدثین اور تمام مورخین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور یہ حدیث نہ صرف ایک بار پیغمبر گرامی اسلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، بلکہ حد اقل 2 دفعہ 2 مرتبہ، ایک حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم میں، ایک پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں بستر بیماری پر آپ نے اس حدیث کو اپنے صحابہ کے لیے نقل کیا ہے. اور وہ حدیث ثقلین کے متن کو ترجمے کے ساتھ پچھلے درس میں جناب زید ابن ارقم کی زبانی ہم نے آپ کے لیے نقل کیا، البتہ چند مخصوص جملات کو جو ہماری بات سے مربوط ہے. حدیث بہت طولانی ہے، اور اس حدیث ثقلین میں جن جملات کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا، ان میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں. ان جملات میں، ان نکات میں سے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اس حدیث میں یہ جملہ تھا کأنی دعیت فعجبت. یہ جملہ کأنی دعیت فعجبت کہہ کر پیغمبر گرامی اسلام اپنی رحلت اور وفات کی خبر دے رہے تھے. صریحاً اپنی رحلت کی خبر دے رہا ہے اس جملے میں. دوسرا جملہ یہ تھا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمام لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جملہ انی ترکت فیکم الثقلین کے ذریعے پیغمبر گرامی اسلام اپنے روحانی بچوں کے لیے، تمام مسلمان، تمام انسان پیغمبر کے روحانی بچے ہیں. پیغمبر
اس امت کے باپ ہیں۔ خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی ابن ابی طالب اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ اور اس جملے کے ذریعے جملہ انی ترکت فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین دونوں طریقے سے نقل ہوئی ہے۔ مشہور ہے وہ انی تارک فیکم الثقلین، لیکن اس حدیث میں جو جناب زید ابن ارقم سے نقل ہوئی ہے فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین یا الثقلین کے ذریعے پیغمبر گرامی اسلام اپنے روحانی بچوں کے لیے اپنی میراث کو معین کرتا ہے۔ اس جملے کے ذریعے روحانی بچوں کے لیے پیغمبر گرامی اسلام اپنی میراث کو معین فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین، اس جملے کے ذریعے فرماتے ہیں میرے وجود کا ماحصل، میرے وجود کا ماحصل میری امت کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پوری زندگی کا ماحصل دو چیزیں ہیں میری امت کے لیے۔ میں امت کا روحانی باپ ہوں، اور میں جو میراث چھوڑ کے چلے جا رہا ہوں، اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت کے لیے، میرے روحانی بچوں کے لیے وہ دو چیزیں ہیں۔ میری زندگی کا ماحصل دو چیزیں ہیں، میں وہی میری امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے وجود کا ماحصل دو چیزیں ہیں میری امت کے لیے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و حدیث۔ میری زندگی، میرے وجود کا ماحصل میں امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور میرے وجود کا ماحصل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و حدیث۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری عطرت ہے اور اہلبیت ہے۔ کتاب کے ذریعے امت کا خدا سے رابطہ برقرار رہتا ہے، کتاب کے ذریعے، اور عطرت کے ذریعے امت کا رسول خدا سے رابطہ برقرار رہتا ہے۔ لہذا اگر کتاب خدا کو، اور اسی طرح کتاب خدا کو چھوڑنے سے خدا سے امت کا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ کتاب خدا کو چھوڑنے سے، اگر کتاب خدا کو چھوڑ دے، صرف عزت سے متمسک ہونے کے دعوے دار بن جائے، تو اس صورت میں کتاب خدا کو چھوڑنے سے خدا سے امت کا رابطہ ختم ہو جائے گا، اور عطرت پیغمبر کو چھوڑنے سے رسول سے امت کا رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ لہذا دونوں کو ایک ساتھ، دونوں سے ایک متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا سے اگر رابطہ منقطع ہو جائے عطرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، یقیناً رسول سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور رسول اللہ سے اگر رابطہ منقطع ہو جائے تو رسول اللہ سے رابطہ ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا سے خود بخود رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ لہذا عطرت سے اگر رابطہ منقطع ہو جائے، ہم رسول اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، ہم اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا دونوں چیزوں سے متمسک رہو، دونوں کو ساتھ لے کر چلو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر ضلالت سے بچنا چاہتے ہو۔ بعد والے جملے میں فرمایا، اور یہ اسی لیے قرآن اور عطرت کی اتنی قدر و منزلت ہے پیغمبر گرامی اسلام کے نظر میں، اسلام کی نظر میں، پیغمبر گرامی اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، یہ دو چیزیں اتنی قدر و منزلت والی دو چیزیں ہیں۔ لہذا قرآن و عطرت کو ثقلین کہا ہے پیغمبر گرامی اسلام نے، ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے۔ یہ دوسرا نکتہ۔ تیسرا نکتہ اس کے بعد فرمایا اگر ان سے متمسک رہو گے، دونوں سے ایک ساتھ، دونوں کے ایک ساتھ اگر پیروی کرتے رہو گے، دونوں کے ایک ساتھ اگر چلتے رہو گے، دونوں سے ایک ساتھ تمسک کرو گے، متمسک رہو گے، تو گمراہ نہ ہوں گے، گمراہی سے بچ جائے گا،
لیکن اگر صرف ایک سے تمسک کا دعویٰ کرے دوسرے کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے، دوسرے سے تمسک کا دعویٰ کرے پہلے کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے، دونوں گمراہ ہیں۔ نجات کے لیے دونوں سے ایک ساتھ تمسک کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کے ساتھ متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ جملہ لن یفترقا فرمایا، فإنہما لن یفترقا، اس حدیث کے مطابق۔ دوسرے حدیث میں فإنہما لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے معنی دونوں کا تقریباً ایک بنتا ہے، لیکن جملے کے الفاظ میں فرق ہے۔ فإنہما لن یفترقا، بہت سے مشہور حدیث میں یہ جملہ نقل ہوا ہے، اور کچھ حدیث میں فإنہما لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں۔ یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قرآن اور اطرت قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جب تک اس روئے زمین پر قرآن موجود ہے عزت پیغمبر بھی موجود رہیں گے، اس لیے پیغمبر نے تاکید کے ساتھ فرمایا فَإِنَّهُمَا، انہیں تاکیدیہ کے ساتھ لَن يَفْتَرِقَا، نفی ابد کے لیے استعمال ہوتا ہے لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور اطرت ساتھ ساتھ رہیں گے قیامت تک، جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن جب تک اس کائنات میں ہے، جب تک دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے، قرآن بھی باقی رہے گا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اطرت میں سے بھی ایک شخص ایک ہستی جو اس روئے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قانون الہی کے اجرا کے لیے موجود رہے گا حدیث الثقلین کی روشنی میں، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، ہرگز جدائی نہیں ہوگی تا حوض کوثر پر، یعنی قیامت کے دن تک کبھی جدائی ان کے درمیان نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، لہٰذا قیامت تک باقی رہے گی، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پچھلے مباحث میں ہم ختم نبوت کے بحث میں بیان کر چکے ہیں، قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جو کتاب سارے انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، دنیا برزخ آخرت میں انسانیت کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک معلم کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے جو ان سب کو جانتا ہو، قرآن کے تمام اسرار اور رموز سے آگاہی رکھتا ہو، قرآن کے تمام علوم پر احاطہ رکھتا ہو، قرآن کے تمام احکام پر احاطہ رکھتے ہوں، ایسی شخصیت اور معلم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عادی علوم میں بھی دیکھتے ہیں، طبیب کے بغیر طب، معلم کے بغیر علم، قانون دان کے بغیر قانون ناقص ہے۔ اگر طبیب نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو تو طب بیکار ہے، ناقص ہے۔ معلم نہ ہو تو اتنی ساری کتابیں جو لکھی گئی ہے سب ناقص ہے۔ تعلیم و تربیت کا پورا پروگرام باطل ہے۔ جب معلم ہی نہ ہو تو کس طرح تربیت حاصل کریں گے، کس طرح درس دیں گے، لوگ کس طرح درس حاصل کریں گے؟ طبیب نہ ہو تو قانون طب کا ہونا کافی نہیں ہے، اور قانون دان نہ ہو، قانون کے جو مختلف شقوق ہیں ان کی وضاحت کے لیے مختلف مواد ہے، ان کی بیان، ان کے تفسیر کے لیے قانون دان نہ ہو تو قانون بیکار ہے، وہ قانون ناقص ہے۔ یہاں دنیاوی علوم میں، اور اگر وہ قانون خدا کا قانون ہو، قرآن کی شکل میں ہو، جو ہر کسی کے قرآن کے بطون 70 بطون ہیں، قرآن کے 70 معانی ہیں ایک ایک کلمات کے، سمجھانے کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ ایک آئین زندگی ہے، قانون زندگی ہے خداوند متعال کی طرف سے انسانیت کے لیے،
مفسر کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے۔ اگر اس قانون الہی کو سمجھانے والا نہ ہو تو پھر اس کے نازل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اصل بعثت پیغمبر کا مقصد ختم ہو جائے گا، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوض۔ قانون کے لیے مفسر کی ضرورت ہے، درس کتاب درسی کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا آئین زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتاب اللہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میری اطاعت قرآن کی تفسیر کے لیے موجود رہے گا قیامت تک۔ اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جس طرح تبیاناً لکل شے ہے، اطاعت کو بھی تبیاناً لکل شے ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کے مفسر ہے، قرآن کا ہم پلہ ہے۔ اگر قرآن تبیاناً لکل شے ہے، ہر چیز کے بیان کرنے والی کتاب ہے، تو اطاعت کو بھی ہر چیز کے بیان کرنے والی شخصیت ہونی چاہیے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ہے، جو عصمت قرآن کی دلیل ہے۔ قرآن معصوم ہے، اس میں انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ عصمت قرآن کی دلیل ہے۔ یہ آیت لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اطاعت عصمت قرآن میں شریک ہونا چاہیے، وإلا قرآن کی تفسیر میں انحراف ممکن ہے۔ اگر غیر معصوم کوئی آ کے تدریس کرے، درس دے اور تفسیر کرے، تو یقین اس تفسیر میں انحراف یقیناً انحراف ہوگا۔ لہذا جس طرح قرآن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ہے، من بین یدیہ و من خلفہ ہے، اس معصوم ہے، اسی طرح اطاعت کو بھی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کا ہم پلہ ہے، قرآن کی طرح معصوم ہونا چاہیے، اور غیر معصوم پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا، غیر معصوم آئین زندگی کا مفسر اور معلم نہیں بن سکتا۔ لہذا جس طرح قرآن ہر قسم کی خطا سے محفوظ اور معصوم ہے، تناسب قانون ہے، قانون عقلی ہے، تناسب مماثلت اور سنخیت کے قانون کے مطابق اس کتاب کے معلم اطاعت کو بھی گناہ اور خواہشات نفسانی سے پاک اور پاکیزہ اور معصوم ہونا چاہیے۔ اگر سنخیت ہی نہ ہو تو قرآن کا ہم پلہ قرار دینا، انی تارک فیکم الثقلین کہنا، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض کہنا معنی نہیں رکھتا۔ قانون سنقیت، قانون تناسب، قانون مماثلت کے مطابق قرآن جب معصوم ہے ہر لحاظ کے باطل سے، ہر لحاظ کی خطا سے، تو قرآن کے مفسر کو بھی معصوم اور پاک و پاکیزہ اور ہر قسم کی خطا اور گناہوں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد تو قیامت تک آنے والا ایک انسان بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ دونوں معصوم ہیں، دونوں صراط مستقیم پر چلائیں گے انسانوں کو۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو قیامت تک حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہونے تک
ایک بھی انسان گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ قرآن بھی معصوم ہے، انسان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اطرت بھی اور اہل بیت بھی معصوم ہے، انسان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، تاکید کے ساتھ، یا فرمایا لن تضلوا ان اتبعتموہما، اگر تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ قرآن اور اطاعت دونوں ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ، مصون اور معصوم ہیں، اور یہ دونوں عصمت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، اور یہ دونوں ہرگز ہدایت اور رہبری میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، کہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر رسول اللہ سے آ ملیں گے۔ تو پیغمبر کے جانشین اور امام المسلمین کی عصمت پر ایک دلیل، اور اہم ترین دلیل اور بہترین دلیل حدیث الثقلین ہے۔ اس حدیث کو تمام فرق اسلامی قبول کرتے ہیں، قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس حدیث کے رسول گرامی اسلام کی زبان مطہر سے نکلنے، صادر ہونے میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی عقل میں شک کرنی چاہیے، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ، تمام محدثین اسلام کا متفق علیہ قول ہے، حدیث ثقلین حدیث صحیح متواترہ، صحیح ہے، متواتر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے میں اس کو قبول نہیں کرتا تو گویا وہ حقیقت میں وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے، پیغمبر کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا وہ انکار کر رہا ہے، قرآن مجید کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول فرماتے ہیں میری زندگی کا ماحصل دو چیزیں ہیں، میں اس کو اپنے امت میں وراثت کے طور پر چھوڑے جا رہا ہوں، سب سے اہم چیز میرے پاس جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ میرے امت کی ہدایت کے لیے ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ اہم چیز پیغمبر اپنے روحانی بچوں کو اور کیا دے سکتے تھے جو ہمیشہ انسان کی ہدایت اور ابدی زندگی کے لیے مفید ہو، قرآن و اطاعت کی شکل میں ہے۔ پیغمبر کے جانشینوں کی عصمت پر متواتر حدیثیں ہیں، خصوصاً شاہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب کھولا ہے محدثین نے، چنانچہ جناب سقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی کی کتاب الحجہ میں باب الاسمہ کے نام سے ایک مستقل باب کھولا ہے، اس میں درجنوں حدیثیں ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے۔ ہم ان حدیث کو نقل نہیں کرتے چونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے حدیث ثقلین کے بعد، ان میں سے صرف ایک یہ ہے، فرماتے ہیں نحن تراجمۃ امر اللہ، ہم اہل بیت، نحن تراجمۃ امر اللہ، ہم اہل بیت پیغمبر امر الہی کے ترجمان ہیں، یعنی قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے ہم ترجمان ہیں۔ نحن قوم معصومون، اور ہم اہل بیت، ہم ایک معصوم قوم ہیں، ایک معصوم گروہ ہیں، اور ہر قسم کے خطا اور گناہوں سے پاک و منزہ ہے۔ امام جعفر صادق سے ایک جملہ امام رضا علیہ السلام سے، اس لیے کہ میں سامن الحجج کے سائے میں بیٹھ کر اگر دو جملے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے نقل نہ کروں، ائمہ کی عصمت کے حوالے سے، پیغمبر کے جانشین کے معصوم ہونے کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الامام المطہر من الذنوب۔ پوچھا گیا فرزند رسول امام کون ہے؟ فرماتے امام وہ شخصیت جو گناہوں سے پاک ہے، امام مطہر من الذنوب، المطہر من الذنوب، جو گناہ سے پاک ہو، پاک و پاکیزہ ہو، امام گناہ سے پاک ہوتا ہے، والمبرأ من العیوب، امام ہر قسم کے عیوب سے خالی ہوتا ہے۔ کیوں؟ لیکون حجتہ علی عبادہ،
تاکہ یہ اللہ کی حجت بن جائے لوگوں پر، وشاہدہ علی خلقی، اور لوگوں کے اعمال کے گواہ بن جائے خداوند متعال کی طرف سے۔ امام خدا کے گواہ ہے لوگوں پر، امام خدا کے حجت ہے لوگوں پر، لہٰذا امام معصوم ہوتا ہے، اور ہر قسم کے، نہ صرف معصوم ہوتا ہے بلکہ جسمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، ہر قسم کے عیب سے بھی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ والامام یہدی الی القرآن، امام کا کام یہ ہے، امام لوگوں کو قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ والقرآن یہدی الی الامام، امام لوگوں کو قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور قرآن کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور قرآن کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کراتے ہیں۔ اور اسی طرح والقرآن یہدی الی الامام، اگر کوئی دقت سے آیا اطیعوا اللہ پڑھے و اطیعوا الرسول پڑھے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون پڑھیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت دقت سے کرے تو والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن لوگوں کو امام حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے امام حق یہ ہے، قرآنی آیت صریحاً معرفی کرے گا امام کو۔ وذالک قول اللہ عز وجل، اور خداوند متعال کے اس قول کا، اس آیہ مجیدہ کا معنی یہی ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں اس سیدھے راستے سے مراد ہم عزت پیغمبر ہیں، ہم امام المسلمین ہیں، یہ ہماری ذات ہے، قرآن ہماری معرفی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ہماری طرف مراجعہ کرے تو امام معصوم بھی لوگوں کو قرآن کی طرف ہدایت کراتے رہیں گے، قرآن کی صحیح تفسیر بیان کریں گے، قرآن کے صحیح طریقے سے قرآن کا صحیح درس دیں گے، آئین زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھائیں گے۔ لہٰذا قرآن امام کی معرفی کرتا ہے اور امام قرآن کی معرفی کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو اطرت کی مراجعہ کرو، اطرت کو سمجھنا ہو تو قرآن کی طرف مراجعہ کرو، یہ ایک دوسرے کے لیے مفسر ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہلبیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک قرآن لوگوں کو امام کی معرفی کراتا رہے گا، امام قرآن کی تفسیر بیان کرتا رہے گا۔ لہٰذا امام معصوم، امام پیغمبر کے جانشین اور امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن معصوم ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث الثقلین کی روشنی میں یہ دونوں ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان مطالب کو سمجھنے، ان میں دقت کرنے، ان میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں، اور امامت کی اہمیت، امامت کی قدر و منزلت، اور اسی طرح قرآن کی اہمیت اور قرآن کی قدر و منزلت درک کرنے کی، سمجھنے کی، اور سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔